133 ٹائمز اگر آپ وہ دعا پڑھیں گے ہر حاجت پوری ہوگی. یہ دعا حضرت عباس کی ہے, کہا کہ تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی. عباس ہر پیاسے کو سیراب کرتے ہیں, تجھے پانی چاہیے تو عباس پانی دیں گے, تجھے اولاد چاہیے تو عباس اولاد دیں گے, تجھے علم چاہیے تو عباس علم دیں گے, تجھے قرضے کی ادائیگی چاہیے تو عباس قرضہ ادا کرائیں گے, تجھے دشمنوں سے بچاؤ چاہیے عباس دشمن سے بچائیں گے. یہ سب پیاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبردار رہی, اہل بیت کی دشمنی میں کتنے لوگ جہنم میں گئے ہیں, اور اہل بیت کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے کتنے لوگوں کو جہنم میں بھیجا گیا. لیکن یہ آج کا موضوع نہیں ہے. زینب کبریٰ نے ایک سیٹ اپ قائم کیا, روزانہ الگ الگ سبجیکٹ کے اوپر تقریر نہیں ہوگی, باقاعدہ جس طرح تعلیم ہوتی ہے ایجوکیشن, ایک کورس کے تحت بات ہوگی. سیٹرڈے کا دن مخصوص تھا تفسیر قرآن کے لیے. یہ بھی ہمارے یہاں ایک تماشا جس میں میلبرن بھی شامل ہے. خواتین کے اندر کی بات کر رہا ہوں, عورت کی مجلس ہو رہی ہے نا, یعنی عورت کا لفظ میں غلط کہہ گیا, اتنی قابل احترام خاتون جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کی تفسیر کرتا. جب تک کہ 22 علم آدمی کے پاس نہ ہو تفسیر قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتے. اور ایک بہت دلچسپ واقعہ میرے ذہن میں آ رہا, وقت نہیں ہے, کسی اور موقع پر مجالس اگر شہادت کی ہوئی تو مجھے توقع ہے کہ ایک سے زیادہ ہوں گی تو بیان ممکن ہوگا. ابھی ایک بات سن لیجئے, سیٹرڈے تفسیر قرآن, پھر ایک دن مسائل شریعت, ایک دن حدیث. اسی کی یہ روایت ہے جو آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں, آج پھر سن لیجئے. اب دن بھر مولا مسجد کوفہ میں بیٹھتے ہیں, آپ حضرات زیارت کے لیے جاتے ہیں, ایک بار کوئی تھوڑی, بار بار آپ جاتے ہیں. یہ کورونا کی وجہ سے آسٹریلیا والوں کے لیے مسئلہ ہوا. انڈیا سے لوگ ابھی بھی زیارت پہ جا رہے ہیں, پاکستان سے لوگ ابھی بھی زیارت پہ جا رہے ہیں, ایران سے لوگ ابھی بھی زیارت پہ جا رہے ہیں, دبئی وغیرہ سے. ان حالات میں بھی چہلم کے موقع پہ کتنے مومنین گئے. یہ ہم لوگ مجبور ہیں تو زیارت کا سلسلہ نہیں رکا. وہاں پہ آپ مسجد کوفہ کی زیارت کرتے ہیں, یہ مولا کا صبح سے شام تک کا آفس تھا, اور اس دوران زینب کبریٰ گھر میں بیٹھ کے عورتوں کو درس دے رہی. تو وہ روایت اسی دوران کی ہے کہ مولا کو کسی کام سے گھر آنا پڑا 2 منٹ کے لیے. جس وقت مولا گھر میں داخل ہوئے, جناب زینب کبریٰ کا درس جاری تھا. عزاداری کتنی اہم ہے آپ کو یاد ہوگا کہ 9 سفر سے, یعنی جو 30ویں کی مجلس سے میں نے مرحوم آغا خوئی کا ایک واقعہ پڑھا تھا. نابینا ہو گئے تھے ایک مجلس میں رکاوٹ ڈالنے کی وجہ سے. رکاوٹ نہیں ڈالی تھی, کہا مجھے یہ چند مسائل دین پہ بحث کرنا ہے, نابینا ہو گئے تھے. ان کے اپنے داماد کا واقعہ میں نے پڑھا تھا نا. اب بعد میں کسی نے پوچھا کہ اصل پرابلم کیا تھا, کیا غلطی تھی. وہ ان کے داماد کے داماد نے بتایا, جو آغا گلپائگانی, ایک بہت مشہور مرجع گزرے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں جواد گلپائگانی. جواد گلپائگانی کی شادی مرحوم آغا خوئی کی نواسی سے ہوئی تھی, نواز داماد. انہوں نے بتایا کہ اصل واقعہ کیا تھا, وہ پڑھوں گا لیکن آج نہیں. تو خلاصہ یہ کہ آغا خوئی کا گھر چھوٹا تھا, ان کو پرابلم ہو رہا تھا, لیڈیز مجلس کو روکا تو وہ نابینا ہو گئے. وہ پورا واقعہ میں پڑھ چکا ہوں, ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. صرف اتنی سی بات کہ ایسا اکثر ہوتا کہ آدمی دن بھر گھر سے باہر ہے, اب گھر کی خواتین نے کوئی فنکشن کیا, ایک دم کسی کام سے آپ کو جانا پڑ گیا گھر میں. تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو عورتیں بیٹھی ہیں, مرد بیٹھے ہیں, جو بیٹھے ہیں گھستے چلے جاؤ, تمہاری بہنیں ہیں, وہ تمہارا بھائی ہے, ان سے کیا پردہ. میں بھی مجلس پڑھنے جاتا ہوں باہر تو کہیں کہیں جب لوگ مجھے ٹھہراتے ہیں, مولانا آپ تو ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نے کہا آپ کے یہاں لیڈیز, کہا نہیں وہ بچیاں ہیں, بچیوں سے کیا پردہ. کیا بچیاں, یہ 22 سال کی ہے, وہ 24 سال کی, اور 26 سال کی. کہ یہ بچیاں جن سے پردہ ساقط. ارے ہاں آپ تو باپ جیسے ہیں, جیسے ویسے کچھ نہیں چلتا اسلام میں. زینب کبریٰ کی شہادت کی مجلس میں بھی اگر حجاب کا ذکر نہ ہو, اور ولادت کی محفل میں بھی حجاب کا ذکر نہ ہو, بہت کچھ کرنا تھا, وقت میرے ہاتھ سے بھاگا جا رہا ہے, نکلا جا رہا ہے. خلاصہ سن لیجیے. خلاصہ یہ, مولا آئے کسی کام سے, زینب کبریٰ نے دیکھا بابا آئے, کہا بابا اب آپ آ ہی گئے ہیں, میری بڑی خواہش ہے کہ جو میری اسٹوڈنٹس ہیں, 4-4 ہزار عورتیں آتی تھیں, وہ چھوٹے سے گھر میں کیپیسٹی نہیں, اطراف میں بھی سب انتظام ہوتا تھا.
تو آج ایک بجائے اس کے کہ میں تفسیر کروں، خوش بھی ہو جائیں گی یہ عورتیں، برکت بھی ہو جائے گی، ایک آیت کی تفسیر آپ کر دیں۔ اب مولا تو وہ ہے کہ بسم اللہ کی تفسیر کرتے ہیں تو عشاء سے فجر ہو جاتی ہے۔ کہا نہیں بیٹی تم جو کر رہی ہو کرتے رہو، میں اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ نہیں بابا میری یہ خواہش ہے۔ اب زینب جیسی بیٹی، اچھا صحیح معنوں میں علی اور فاطمہ کی پہلی اولاد زینب، صحیح معنوں میں۔ دیکھیے امام حسن امام حسین کے بعد پیدا ہوئی، لیکن امام حسن امام حسین تو اسی نور کے جز ہیں، وہ تو سمجھے وہی ہیں جو علی اور فاطمہ ہیں۔ جو صحیح معنوں میں اولاد ہے وہ زینب کبریٰ ہیں۔ اور باپ ایسے ہی بیٹیوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں کہ نہیں بابا میری یہ خواہش۔ اب علی کو باہر دربار خلافت مسلمانوں کے معاملات کو طے کرنا، اہل بیت کے ہاں چھٹی کا یا ہالیڈے کا کنسپٹ نہیں ہے کہ جی آج فرائیڈے ہے، آج علی کا آفس بند ہوگا، آج اگر کوئی پرابلم ہے تو آج نہیں سیٹرڈے کو آنا۔ آپ بھی جانتے ہیں آپ کو کوئی پرابلم ہوتا ہے یا علی مدد، آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آج نہیں کہیں گے، آج تو چھٹی کا دن ہے، کل کہیں گے۔ گورنمنٹ آفس میں آپ کو کام ہوتا ہے، یہی تو ہوتا ہے جی سیٹرڈے ہے آج تو آفس بند ہوں گے، ہم منڈے کو کانٹیکٹ کریں گے۔ اہل بیت کے یہاں کیا یہ سسٹم ہے کہ آپ کو اہل بیت سے کوئی ریکویسٹ کرنا ہے، کوئی اپلیکیشن کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، آپ نے کہا جی آج تو سیٹرڈے ہے، سیٹرڈے تو آف ہوں گے اہل بیت؟ نعوذ باللہ، نہیں ہے نا یہ کنسپٹ، بلکہ میرا جملہ مذاق لگ رہا ہوگا لیکن یہ جملہ ہے آپ کے دلوں میں۔ کب بھئی آج شادی کا موقع ہے، ایک دن تو ہمیں ریلیکس ملنا چاہیے حلال و حرام میں۔ آج اگر گانے بجائیں تو کیا رہے، سال میں ایک دن بھی چھٹی نہیں ملے گی۔ اور ربیع الاول کی بات میں نہیں کرتا ہوں، ذرا لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ارے یہ تو شادی کا موقع ہے، زندگی میں ایک بار تو یہ موقع ملتا ہے۔ آج اگر بے حجابی ہو جائے تو کیا ایک دن کی چھٹی نہیں ملے گی؟ آپ اہل بیت کو ایک دن کی چھٹی دیتے ہیں، نعوذ باللہ جملہ توہین آمیز۔ لیکن بات وہی ہے کہ تو دو طرفہ معاملہ ہے نا، وہاں 24 گھنٹے اہل بیت آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ کیا 24/7 کیا کہتے ہیں، پورا ہفتہ کنسپٹ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کی بات آتی ہے جی وہ شادی پہ، برتھ ڈے پر، اینیورسری پر، چلیں یہ تو پھر بھی آپ کے پرسنل معاملات ہیں، ویلنٹائن ڈے کے اوپر اس سے آپ کا کیا تعلق بھائی ویلنٹائن ڈے سے؟ لیکن نہیں بابا ایک دن ایک دن ایک دن، تو علی کے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے۔ بات تو ذرا توہین والی بن رہی ہے، لیکن جو حقیقت کہاں سے آپ مانگتے ہیں کہ جی آج تو نماز نہ پڑھے دلہن تو چل جائے گا؟ کون؟ شادی کی اگلی صبح فجر کی نماز کہاں سے چلے گا؟ کیا تم نے یہ جو آج فجر کا دن ہے اس دن اللہ کی دی ہوئی ہوا لینے سے منع کر دیا تھا؟ نہیں خدا بندہ ایک دن تو ہے نا، میں تجھ سے کچھ لوں گا بھی نہیں، تجھے کچھ دوں گا بھی نہیں۔ رزق اس اللہ سے لے رہے ہیں، سانس اس اللہ سے لے رہے ہیں، زندگی اس اللہ سے لے رہے ہیں، اس کے اندر تو کسی قسم کا ریلیکسیشن نہیں ہے۔ جب اپنی ذمہ داری بھائی، آج تو نماز معاف ہونا چاہیے، آج تو گانے حلال ہونا چاہیے، آج تو میوزک کی اجازت ہونی چاہیے، آج تو مکس گیدرنگ کی اجازت ہونی چاہیے، آج تو غیبت کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہفتے میں ایک دن تو، ہفتہ نہیں مہینے میں ایک دن تو حرام کھانا بھی چل جاتا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آفس کی وجہ سے اس وقت کرسمس میں شراب تحفے میں دے رہے ہوں گے۔ آپ نہ بھی پیئیں شراب، دسترخوان پہ بیٹھنا ہی گناہ ہو جاتا۔ نہیں یہ کچھ جشن کے مطابق تو نہیں لگ رہا، لیکن یاد رکھیے زینب کبریٰ کا یہی انداز ہوتا ہے گناہ گار کے سامنے۔ واپس آ جائیے کہ مولا کے ہاں تو کوئی چھٹی نہیں، وہاں دربار خلافت کے کام روک کے میں آیا ہوں ضروری کام سے، اور بیٹی کہہ رہی ہے نہیں بابا آج میری یہ خواہش ہے ایک آیت کی تفسیر آپ کر دیں۔ بیٹی کی خواہش، اور ایسی بیٹی جو واقعاً علی کی پہلی اولاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 40 سال پہلے جب سیریا کی زیارتوں پہ لوگ کم جاتے تھے، بہت سی باتیں تو مجھے ایسی بیان کرنا پڑتی ہے کہ بعض اوقات خود میں شرما جاتا ہوں کہ یہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ اپنا پروموشن کر رہا ہوں، لیکن کیا کریں ان لوگوں کی ایج اتنی نہیں ہے جو آج ممبر پہ آ گئے ہیں، جتنے سالوں سے یہ چیزیں میں پڑھ رہا ہوں۔ جب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بیچارہ مجمع کیا سمجھے گا؟ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ پہلے میرا پرسنل ایکسپیرینس سمجھیے، اور میں نے کہا تھا توہین نہ سمجھیے گا اسے۔ میں نجف بھی گیا، 40 سال پہلے کی تقریر دہرا رہا ہوں اسٹینمور کے امام باڑے کی، میں نجف بھی گیا، میں کربلا بھی گیا، میں شام بھی گیا۔ اس وقت یہ تھا نا کہ
لندن سے واپسی میں پاکستان ہم لوگ آتے تھے, لوگ سیرین ایئر کا ٹکٹ بھیجتے تھے. یہ کیوں؟ کہ سب سے سستا ٹکٹ. مزاج تو آج بھی وہی ہے, لیکن اس وقت کچھ زیادہ ہی بگڑا ہوا مزاج تھا. اور سیرین ایئر کراچی میں ویک میں ایک دن آتی تھی, چنانچہ وہ فلائٹ کنیکشن مس ہو گیا. ایک ہفتے اب آپ بیٹھیے, ایئر لائن والے تو کہتے ہیں چیپ ٹکٹ پہ نام ہوٹل دیتے ہیں نہ کچھ اور. تو خیر وہ یہ اپنی کہانی ہو جائے گی, یہ نہیں بتا رہا ہوں. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے اندر ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ شام کی زیارت مل جاتی تھی آرام سے. سیریا, شام مین سیریا, اور کربلا نجف بھی. میں نے ممبر سے یہ جملہ کہا تھا کہ میں کربلا اور نجف بھی گیا اور حج پر تو جا ہی رہا تھا. دعا جتنے جلدی میں نے سیریا میں جناب زینب کے روضے پر پوری ہوتی دیکھی ہے, معصومین کے روضے پہ بھی, اب یہ توہین آمیز جملہ بن رہا, لیکن وہاں بھی اتنے جلدی پوری نہیں ہوئی. آقا حسین سے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ڈوم ہے اس کے نیچے کی ہر دعا قبول. لیکن میں نے کہا میری دعائیں تو زینبیہ میں, اس کے بعد پھر انگلینڈ سے سیریا کے بہت قافلے جانے لگے. اور پھر وہاں پہ ایک بات آئی تھی تھوڑی سی لاجیکل کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا بہت چھوٹی سی بات, میں نجف گیا مولا کی زری پر, یا امیر المومنین یہ مسئلہ حل کر دی, اور ایک مومن کھڑا ہوا ہے زینبیہ میں جناب زینب کی زری پر. علی اتنا تو ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تمہاری بات سنتا ہوں, میری بیٹی میرے پاس آئی ہے, ذرا 1 منٹ اس سے بات کر لو, پھر تم سے بات کرتا ہوں. یہ ہمارے گھروں میں بھی ہوتا ہے. زینب کبریٰ دعا لے کے پہنچی ہے بابا کی بارگاہ میں, ایک مومن کی جو ان کی زری کو پکڑ کے دعا مانگ رہا ہے, اور میں کھڑا ہوں نجف کی زری کو پکڑ کے. مولا مجھے منع نہیں کر رہے ہیں, مولا مجھے بہت ڈیلے بھی نہیں کرا رہے ہیں. 1 منٹ, صرف 1 منٹ, زینب آئی ہے اس وقت میرے پاس, میں زینب کی بات سنوں, زینب کو رخصت کروں, پھر تم سے بات کرتا ہوں. زینبیہ کی دعا اتنے جلد قبول ہوتی ہے زینب کبریٰ کہ ذرا سی خواہش ہوئی علی اور حسین کے لیے اللہ کے حکم سے کم نہیں. بابا ایک آیت, کہا چلو ٹھیک ہے بیٹی تم کہہ رہی, لیکن اب کون سی آیت؟ بسم اللہ کی آیت لیں گے تو پوری رات سورہ مریم. اچھا نہیں, باقاعدہ روایت میں پوچھا بیٹی تفسیر کہاں تک پہنچی؟ کہا بابا سورہ کہف مکمل ہوا تھا لاسٹ ویک, آج سورہ مریم شروع ہو رہا ہے. اتنا سسٹمیٹک وے میں زینب کبریٰ نے کوفے کی عورتوں کے لیے ایجوکیشن کا سسٹم بنایا. آج شروع ہو رہا ہے. پہلی آیت کیا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد. اب علی پردے کے پیچھے سے ان 4000 عورتوں سے ایڈریس کر رہے ہیں جو زینب کبریٰ کے درس میں ریگولر آ رہی ہیں. اور زینب کبریٰ آج قیدی نہیں ہے, شہزادی. کیا مطلب اس جملے کا؟ قیدی بن کے آئے تو کون زینب کی بات سنے گا؟ شہزادی بن کے آئے تو اتنی عورتیں جنہیں نہ اسلام سے انٹرسٹ ہے نہ قرآن سے انٹرسٹ ہے, مگر شہزادی. بادشاہ کوئی جشن کرے یا دعوت کرے تو وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں اسے PR بنانا یا ایسے کچھ لفظ ہوتا ہوگا, میں تو اس فیلڈ کا آدمی نہیں. کہا یہ آیت ہمارے گھر کے بارے میں نازل ہوئی. کاف سے مطلب کربلا, عین سے مطلب عطش یعنی پیاس ہے, سواد سے مطلب صبر. کربلا نام ہے پیاس کا, کربلا نام ہے صبر کا. پھر آگے مولا نے ایک اور موقع پہ کہا صبر کسے کہتے ہیں؟ آپ کے گھر میں اچانک مصیبت آ گئی, آپ اسے روک ہی نہیں سکتے, آپ نے کہا میں صبر کرتا ہوں. میں آپ نے سوچا میرے پاس کوئی چوائس تو ہے نہیں, اللہ پہ ایک احسان دھر دو. صبر تو کرنا ہی کرنا ہے, کوئی راستہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن آپ نے اس سے پہلے صبر کا لفظ ملا کے اپنے پرسنل مسئلے کو ایک عبادت بنا دیا. میں صبر کرتا ہوں. قرآن میں صبر کی بڑی تعریف آئی. مولا صبر کو سمجھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ تم گناہ کرنے جا رہے ہو. گناہ میں لذت ہے, اٹریکشن ہے, دل چاہتا ہے گناہ کرنے کا, مگر گناہ چھوڑ دیا, وہ مزہ چھوڑ دیا حکم خدا کی خاطر. دل کو مارنا پڑتا ہے. دل ہمارا بھی چاہتا ہے مثلا شراب پینے کا, خیر ہمارا تو نہیں چاہتا ہے, سنا ہے بڑی کڑوی ہوتی ہے. خیر داغ کو یہی تو شکوا رہا ساری زندگی کہ کیا تم شراب کی برائی کر رہے ہو, ہائے ظالم تو نے کبھی پی ہی نہیں. الحمدللہ نہیں پی, لیکن گانا سننے کا ہمارا بھی دل چاہتا ہے, مزہ بھی آتا ہے گانا سننے, سر بھی ہلنے لگتا ہے, پیر بھی ہلنے لگتے ہیں, پتہ نہیں چلتا کس دنیا میں پہنچ گئے. یہ ہے صبر. اپنے دل کو آپ نے مارا, کہا نہیں کروں گا یہ گناہ.
دل ہمارا بھی چاہتا ہے نماز قضا کرنے کا. یہ کیا روز روز کی زحمت؟ اٹھو اور ہاتھ منہ دھو اور اس کے بعد وضو کرو اور اتنا خیال کرتے ہوئے وضو کرو کہ مسا میں یہ غلطی نہ ہو جائے اور پیر دھونے میں پیر میں کہ مسا میں یہ غلطی نہ ہو جائے. چھوڑو آج ایک دن تو چل جائے گا نا. سنڈے کے دن اکثر لوگ نماز قضا کر دیتے ہیں فجر کی. 11 بجے اٹھیں گے, ڈنڈی ناؤں جا کے حلوہ پوری لائیں گے, کھائیں گے, یہ تو پتہ چلے گا کہ آج سنڈے. مولا کہتے ہیں یہ بھی صبر, یہ ہے صبر سب سے بڑا. اور کربلا کا خلاصہ نکالے, کاف ہا یا عین صاد. کاف کا مطلب ہے کربلا, عین کا مطلب ہے عطش یعنی پیاس, سواد کا مطلب ہے صبر. یعنی جب کربلا یاد آ جائے تو پیاس یاد کرنا اور صبر. اچھا پیاس کسے کہتے ہیں؟ میں مصائب اہل بیت کو کم نہیں کر رہا, مصائب اہل بیت کا میسج آپ کو دے رہا ہوں. جناب عباس کے لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے نا, عباس اور زینب. زینب کا نام آیا تو عباس خود ہی ذہن میں آ گئے. جملہ سن لیجیے, 133 ٹائمز اگر آپ وہ دعا پڑھیں گے, یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین, ہر حاجت پوری ہوگی. بہت مشہور عمل ہے, اور اگر مشہور نہ بھی ہو تو آج تو وقت نہیں ہے. کہا کہ جناب عباس, یہ دعا حضرت عباس کی ہے, کہا کہ تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی. کیوں؟ وجہ جو بتائی گئی بڑی عجیب ہے. کہا اس لیے کہ عباس جو ہے وہ پیاسوں کو سیراب کرتے ہیں. تو بھئی ہمیں پانی نہیں چاہیے اس وقت, پیاس نہیں لگ رہی ہے, پھر یہ دعا کیوں پڑھیں؟ وہاں پہ یہی جواب دیا جاتا ہے نا, پیاس خالی پانی کی نہیں ہوتی ہے, علم کی بھی پیاس عباس سیراب کریں گے. صحت کی بھی پیاس ہے, کوئی بیمار آدمی ہے, صحت کی بھی پیاس ہے, عباس تمہیں عطا کریں گے. اولاد نہیں ہو رہی ہے, اولاد کی بھی پیاس ہے, عباس تمہیں عطا کریں گے. روزی نہیں مل رہی ہے, رزق نہیں مل رہا, بے اختیار میری زبان پہ لفظ روزی آ جاتا ہے تو روزی تو ذہن کہیں اور چلے جاتے ہیں, کون روزی جو نہیں مل رہی ہے وہ چھوڑیں. رزق نہیں مل رہا ہے, پیاس ہے. جاب نہیں مل رہا ہے, پیاس ہے. ویزا نہیں مل رہا ہے, پیاس ہے. پی آر نہیں لگ رہا ہے یا پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے, پیاس ہے. یہ سب پیاس ہے. عباس ہر پیاسے کو سیراب کرتے ہیں. تجھے پانی چاہیے تو عباس پانی دیں گے, تجھے اولاد چاہیے تو عباس اولاد دیں گے, تجھے علم چاہیے تو عباس علم دیں گے, تجھے قرضے کی ادائیگی چاہیے تو عباس قرضہ ادا کرائیں گے, تجھے دشمنوں سے بچاؤ چاہیے, عباس دشمن سے بچائیں گے. یہ سب پیاس. اور مولا علی نے زینب کبریٰ کی خواہش پر, مولا علی نے زینب کبریٰ کی فرمائش پر شہر کوفہ یہ پیغام دیا, کربلا پیاس صبر ہے, گناہوں سے روکو. پیاس ہے, یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں. کہ کربلا کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگنا ہے کربلا والوں سے مانگو, وہ پیاسوں کو سیراب کریں گے, چاہے علم ہو, چاہے تقویٰ ہو, چاہے اولاد ہو, چاہے دنیا کی خوشحالی ہو, چاہے آخرت کے درجات ہو, اور پھر صبر. ابھی جناب زینب کبریٰ کی فضائل میں جو جملہ آیا, یہ جملہ